جو ہیں مخالفین وہ ان کو ڈراتے ہیں کہ اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ اب یہ جانے والے ہیں، اب ان کا کچھ باقی نہیں رہا۔ مثلا مجلس احرار جو ہمیشہ سے جو بڑی مخالفت میں پیش رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم منارۃ المسیح کی اینٹیں دریائے بیاس میں بہا دیں گے۔ پھر جو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کے نام ایک پیغام لکھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دفتر نے جو خاص قادیان میں قائم کیا گیا ہے، اس فتنے کی ترقی کو کافی حد تک روک دیا۔ اس وقت سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے روک دیا جناب، اب بس جو ہے، بلکہ تمام مرزائی جماعت کو کھوکھلا کر دیا۔ سینکڑوں مرزائی طائب ہو گئے اور ہزاروں تیار ہیں جو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ پوری ہمت اور پوری ذمہ داری سے جو اسلام نے آپ پر عائد کی ہے، شعبہ تبلیغ مجلس احرار اسلام کے استحکام کے لیے کوشش کریں اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیں جو محض مجبوریوں کی وجہ سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے یہ فتنہ دنیا سے فنا ہو۔ کب کے یہ دعوے جو ہیں، کب سے، مطلب آج سے 70 سال پہلے سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ بس یہ اب ختم ہونے کو ہے۔ ہماری مخالفت ایسی ہے کہ ہم ان کو جو ہے، ان کے جو مرکزی صدر تھے تاج الدین صاحب انصاری، انہوں نے کہا کہ جی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس دن ظفر اللہ یعنی حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس دن ظفر اللہ وزارت خارجہ سے علیحدہ ہو گیا تو اس روز آدھے مرزائی مسلمان ہو جائیں گے، اور جس روز ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا اس روز مرزا بشیر الدین محمود ڈھونڈتے پھریں گے کہ میرے ابا کی امت کہاں گئی۔ یہ دعوے تھے ان لوگ۔ چودھری صاحب جو ہیں وہ وزارت سے علیحدہ بھی ہو گئے، عرصہ گزر گیا۔ اقلیت قرار دینے کا شوق جو ہے وہ بھی پورا کر کے دیکھ لیا۔ وہ جماعت جو انسی علیہ السلام نے پیدا کی تھی وہ تو وہیں ہے، بلکہ روز بروز جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان جماعتوں کو سارے ساز و سامان مہیا کر دے اور وہ یکدم سے ترقی کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وقت دیتا ہے مخالفین کو کہ تم اپنی کوششیں کرو، میں جو ہے اپنی مدد ان کے ساتھ شامل رکھتا ہوں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے۔ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ تم بھی اپنی تدبیر کرو، اللہ بھی کرتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کون کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ پوری ہوئیں۔ ایک اور حوالہ جو ہے وہ صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالرحیم صاحب تھے، مدیر تھے المنبر کے، انہوں نے 1954 میں یہ لکھا، کہتے ہیں کہ ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کے نام گنوائے، لیکن آخر پر کہتے ہیں اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کوششوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا، خود ماننے پر مجبور ہے، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو اس لیے ان کی اپنی جو ہیں وہ شہادتیں موجود ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انہو لا یفلح المجرمون، کہ مجرم لوگ جو ہیں، اور پھر کہا کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ تو اگر کامیابیاں نظر آتی ہیں تو یہ بات تو طے ہوئی نا، پھر یہ نہ مجرمین میں ہے نہ ظالمین میں ہے۔ وسیم صاحب بڑا مزہ آتا ہے، آج سے 30 سال پہلے ختم نبوت والوں کا یا احراریوں کا بیان پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ ہم احمدیوں کا، مرزائیوں کا پاکستان کے کونے کونے میں پیچھا کریں گے، اور آج اگر بیان پڑھیں تو لکھا تھا کہ ہم احمدیوں کا پوری دنیا میں ان کا پیچھا کریں گے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے ہی الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ صرف پاکستان میں تھے، اب پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور اسی طرح یہ ترقیات اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھتی رہیں گی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان نہتے لوگ، اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مظلوم، کمزور اور نہتی جماعت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم دراصل جو ہے ان سے نہیں لڑ رہے ہوتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم تقتلوہم، یعنی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ،
تم نے نہیں پھینکا جبکہ تم نے ہی پھینکا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ تھا جس نے وہ پھینکا تھا۔ اس لیے یہ نادانی جو ہے یہ کرتے ہیں کہ خدا سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ اور ہم تو ان برکتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ حافظہ فیض نے کہا تھا نا کہ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ اس لیے یہ تو تاریخ میں یہ سلسلہ رقم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تاریخ سے سبق سیکھے، جو قرآن کریم سے سبق سیکھے، ان باتوں سے سبق سیکھے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے ماہرین نے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان تشدد پر اس وقت اترتا ہے جب اس کے پاس بات کرنے میں، بحث میں دلیل نہیں رہتی۔ یہی بات قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، کہ ہلاک اصل میں وہ ہوتا ہے جو دلیل جس کے پاس نہ رہے وہ ہلاک ہوتا ہے، اور زندگی اصل میں، غلبہ اصل میں اس کو ملتا ہے جس کے پاس دلیل کا غلبہ آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی پرانی ریت نہیں، انبیاء کی اقوام اللہ تعالیٰ کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہونے کی وجہ سے، پہلے دن ہی سے تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے کے باوجود، طاقت میں کمزور ہونے کے باوجود، مخالفین کے جتھے پر دلیل کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شدت اور طاقت کے زور پر ان کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے ماننے والوں کو ہی سرفراز فرماتا ہے۔ پروگرام کو